ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اور کہہ دو کہ ساری خوبیاں ستائشیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اولاد نہیں پکڑی اور اس پورے ملک میں پوری کائنات میں اس کا کوئی شریک نہیں اور کسی کمزوری میں اس کا کوئی مددگار نہیں اور اس کی بہت زیادہ بڑائی بیان کرو۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اپنی عظمت اور شان بیان کی ہے۔ اللہ کی خوبی ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی اولاد کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کی خوبی ہے۔ اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اولاد سے بے نیاز ہے۔ اللہ کے بارے میں مختلف قوموں نے جو نظریے اپنائے، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہنے لگے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، مکے کے مشرک کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے سب کی نفی کر دی، لم یتخذ ولدا، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس عقیدے کی نفی کی گئی ہے۔ عیسائیوں پر الگ سے تنقید ہوئی اس عقیدے پر کہ وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے۔
یہودیوں پر الگ سے تنقید کی گئی، ان کی اس بات پر مذمت کی گئی جو کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ مکے کے مشرکوں پر بار بار قرآن میں تنقید کی گئی، ان کے اس عقیدے کی نفی کی گئی۔ انہیں یہاں تک کہا گیا کہ وہ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو کیسے عجیب لوگ ہیں، ان کے ہاں اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو شرم کے مارے منہ چھپاتے پھرتے ہیں، اور زیادہ ہی بیٹی کے حوالے سے پریشانی کا سامنا ہو تو بیٹی کو زندہ ہی دفن کر دیتے ہیں۔ تو کیسے احمق ہیں، خود بیٹیاں پسند نہیں کرتے اور اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، جبکہ اللہ کی اولاد ہے ہی نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی۔ تو یہاں فرمایا اللہ کی اولاد نہیں ہے، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک، اس پورے ملک میں، پوری کائنات اور بادشاہت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ نہ تو اس کائنات کو بنانے میں اللہ کا کوئی شریک ہے اور نہ اس کا نظام چلانے میں اللہ کا کوئی شریک ہے۔ اب تک نظام چل رہا ہے، اللہ اکیلا چلا رہا ہے۔ نظام اللہ نے بنایا، اتنا بڑا، کتنا بڑا نظام ہے، کتنی بڑی کائنات ہے، کوئی پیمائش نہیں کر سکتا، کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ انسانی جو اعداد و شمار ہیں، پیمانے ہیں، ماپ تول کے، حدود اربے ماپنے کے، زمینوں اور ملکوں کی پیمائشیں کر لی گئی ہیں کہ فلاں ملک اتنے ہزار مربع میٹر پر، فلاں بر اعظم میں اتنے لاکھ مربع میٹر، اور فلاں پوری زمین اتنی آبادی، اتنا پانی۔ یہ پیمائشیں انسانوں نے گھوم پھر کے کر لی ہیں، لیکن کائنات کی پیمائش کوئی نہیں کر سکتا۔ کائنات کتنی بڑی ہے، اس کی وسعتیں کیا ہے، اس کا طول کیا ہے، اس کا عرض کیا ہے، کوئی نہیں جان سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ ساری کائنات صرف 6 دنوں میں بنائی، وما مسنا من لغوب، اور ہمیں ذرا سی معمولی سی تھکاوٹ نہیں ہوئی بنانے میں، صرف 6 دنوں کے اندر۔ اور پھر جب بنائی اکیلے نے تو چلا بھی اللہ اکیلا ہی رہ رہا ہے، دن رات اس کائنات کا دھیان رکھ رہا ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر لمحے، ہر دن اللہ کی نئی آن اور نئی شان ہوتی ہے۔ اللہ مخلوقات پیدا کر رہا ہے، جنہوں کا وقت ختم ہو جاتا ہے اللہ ان کو فوت کر رہا ہے، اللہ رزق دے رہا ہے، اللہ رزق واپس لے رہا ہے، اللہ عزتیں دے رہا ہے، کئی لوگوں کو ذلت و رسوائی سے دوچار کر رہا ہے، کسی کو حکومتیں دے رہا ہے، کسی کی حکومت چھین رہی ہے، کوئی جیل سے نکلتا ہے تو تختہ وہ اقتدار کے تخت کے اوپر آ جاتا ہے، اور کوئی اقتدار کے تخت پر ہوتا ہے تو وہاں سے وہ تختہ دار کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، کوئی وہاں سے اترتا ہے تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہو جاتا ہے۔ یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ کے اقتدار کو، اللہ کی حکومت کو کوئی زوال نہیں ہے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے، کسی کو اوپر کر رہا ہے، کسی کو نیچے کر رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، یہ اللہ کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ اکیلا کر رہا، اکیلا، کوئی نہیں، نہ پیدا کرنے میں اور نہ مارنے کے اندر، نہ عزت دینے میں نہ عزت لینے میں، نہ حکومت دینے میں نہ حکومت چھیننے میں، کسی کا کوئی اقتدار نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سارے ملک کا، ساری کائنات کا، کسی شراکت کے بغیر اکیلا حکمران اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس کو چاہے حکومت دے دے، جسے چاہے حکومت چھین لے، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، ساری بلائیاں اللہ کے ہاتھ میں، اکیلا ہی چلا رہا ہے۔ بارش اکیلا برساتا ہے، زمین سے رزق اللہ اکیلا اگاتا ہے، اولاد اللہ اکیلا ہی دیتا ہے، کوئی دیتا ہے، صحت اللہ اکیلا ہی دیتا ہے، بیماری اللہ کے حکم سے آتی ہے، کوئی بیمار نہیں کر سکتا کسی کو، اور کوئی بیماری ٹال بھی نہیں سکتا۔ ذلت اللہ کے حکم سے آتی ہے، کوئی کسی کی ذلت کو ٹال نہیں سکتا۔ فاقے اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کے فاقے ٹال نہیں سکتا۔ اکیلا دن رات اللہ ہی چلا رہا ہے، اور یہ دن رات چلانے میں
اللہ اکیلا ہے، اس حوالے سے بھی اللہ کیا کہتا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو اونگ نہیں آتی، اللہ کو نیند نہیں آتی۔ اور پھر فرمایا ولا یعودہ حفظہما، اس کائنات کا دھیان رکھنے سے، اس کی نگہبانی سے اللہ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی۔ اکیلا کر رہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ بنانے میں اور نہ چلانے کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے شریک بنائے ہوئے ہیں۔ مکے والے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر بڑا حیران ہوتے تھے۔ سورہ صاد ہے 23واں سپارہ، بڑے حیران۔ نبی علیہ السلام کہتے تھے اکیلا الہ ہے، کوئی نہیں ہے، اکیلا ہی دینے والا، اکیلا ہی چلانے والا نظام کو، کوئی اس کا شریک نہیں۔ بڑے حیران ہوتے، کہتے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے سارے خداؤں کا بس ایک ہی خدا مقرر کر دیا ہے، کہتا اکیلا ہی ہے، ایک بس۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، بڑی اچنبے کی بات ہے۔ وہ ایسا کیوں کہتے تھے؟ ان کو یہ بات عجیب کیوں معلوم ہوتی تھی؟ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اللہ کی صفات پر جس طرح ایمان ہونا چاہیے تھا ویسا ان کو ایمان نہیں تھا۔ ایمان تھا، کچھ نہ کچھ ایمان تھا ان کے پاس، لیکن ویسا ایمان نہیں تھا جیسا اللہ کو مطلوب تھا، ویسا ایمان نہیں تھا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ وہ اللہ کو سب کچھ کرنے پر قادر نہیں سمجھتے تھے، کہتے نہیں اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا جہان اللہ اکیلا کیسے چلا سکتا ہے؟ اللہ نے آگے اختیارات دیے ہوئے ہیں، مختلف اللہ کے نمائندے ہیں اس کائنات کے اندر۔ وہ جیسے پارسی لوگوں نے، ایران کے آگ پرستوں نے بھی خدائی کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، کہتے تھے ایک خیر کا خدا ہے اور ایک شر کا خدا ہے۔ خیر کے خدا کو وہ یزداں کہتے تھے اور شر کے خدا کو وہ اہرمن کہتے تھے، دو خدا ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر تو یہ بات فرمائی ہے، یہ اندھیرے اور روشنی اللہ نے پیدا کی ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، جس طرح اس نے آسمان اور زمین پیدا کی ہے، اسی طرح اس نے تاریکی اور روشنی پیدا کی ہے۔ کئی جاہل یہ سمجھتے تھے روشنی اللہ نے جب پیدا کی تو شیطان نے اندھیرے پیدا کر دیے، کہتے ہیں اندھیرے شیطان کی پیداوار ہے، اور کوئی چیز کسی اور نے پیدا نہیں کی، اندھیرے بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں اور روشنی بھی اللہ نے پیدا کی ہے۔ سب کچھ اللہ نے پیدا، کوئی نہیں جو پیدا کر سکتا ہو، اللہ اکیلا پیدا کرنے والا ہے، اللہ اکیلا خالق ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اکیلا سارے نظام کو چلانے والا، یہ کس طرح ممکن ہے؟ چنانچہ انہوں نے کہا کہ فلاں کام فلاں کے پاس، فلاں شعبہ فلاں کے پاس، یہ بارش کا خدا بنا لیا، یہ قسمتوں کا خدا بنا لیا، یہ اولاد کا خدا بنا لیا، یہ علاج معالجے اور صحت کے لیے خدا بنا لیا، طرح طرح کے خدا بنا لیے تھے، شعبے تقسیم کر دیا اپنی مرضی سے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ لم یکن لہ شریک فی الملک، کسی بات کے اندر، بنانے میں، چلانے میں، سنبھالنے میں، نگہداشت کرنے میں، پیدا کرنے میں، مارنے میں اللہ کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، شریک ہے ہی کوئی نہیں، اللہ نے نفی کر دی۔ اور دیکھیں کیسی عجیب بات ہے، جو مکے کے بت پرستوں کے عقیدے تھے وہی عقیدے یہاں ہندوستان کے بت پرستوں کے بھی اسی طرح تھے، ملتے جلتے، 19-20 کا فرق ہے۔ اور کیسی عجیب بات ہے، حیرانی کی اور افسوس کی بات کہ مسلمان لوگ کلمہ پڑھ لینے کے باوجود، مسلمانی کے دعوے کے باوجود، آج کے مسلمان بھی بہت ساری ان کی تعداد انہی عقیدوں کے اندر پڑی ہوئی ہے جو ہندوستان میں بتوں کو پوجنے والوں کے تھے اور جو مکہ کے اندر بتوں کو پوجنے والوں کے عقائد تھے۔ اور پھر جب ان عقائد کے بارے میں جو کلمہ پڑھنے والے لوگوں نے اپنائے ہوئے، کلمہ پڑھنے والے، اور جو اعمال کلمہ پڑھنے والوں کے ہیں وہ یہود و نصارہ کرتے تھے، جب بتایا جاتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں، اے مسلمانی کا دعویٰ کرنے والوں، یہ فلاں کام تو یہودی اور عیسائی کرتے تھے اور اس کام کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت پڑی، یہ فلاں کام تو مکے کے بت پرست کرتے تھے اور ہندوستان کے بت پرست بھی کرتے ہیں، یہ کام چھوڑ دو،
تو بڑے بڑے مفتی بول پڑتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی بت پرستوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیتیں، یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیتیں یہ مسلمانوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ اصلاح کرنے اور لوگوں کو صحیح بات بتانے کی بجائے وہ اصلاح کرنے والوں پر تنقید شروع کر دیتے ہیں، لو دیکھو جی وہ بت پرستوں والی آیتیں مسلمانوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ بھی جب مسلمان بت پرستوں والے کام کریں گے، مسلمان یہودیوں والے کام کریں گے، عیسائیوں والے کام کریں گے، تو انہیں پھر کون سا دین سنایا جائے گا؟ نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں آخری وہ بیماری جس میں آپ فوت ہو گئے تھے، دنیا کو خیر بات کہہ کے چلے گئے تھے، بڑی سخت بے ہوشی اور تنگ کہتی، میں نے دیکھا وہ نزع کا عالم جو آپ پر طاری ہوا وہ بڑی سختی کا موقع تھا، بے ہوشی ہوتی، آپ پانی لیتے، اپنے ماتھے کے اوپر چادر لیتے، بڑی تلخی، اور اس بے ہوشی کے دوران پھر ہوش میں آ جاتے کچھ، اور کوئی نہ کوئی کبھی بات کر لیتے۔ اس دوران جب یہ تلخی تھی، بخار کی شدت تھی، اور دنیا کو آپ خیر بات کہہ رہے تھے، آپ کبھی ہوش میں آتے کبھی بے ہوش ہوتے۔ ایک دفعہ ہوش میں آئے تو آپ نے کہا اللہ نے یہود و نصارہ پر اس وجہ سے لعنت کر دی تھی کہ انہوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں پر سجدے کرنا شروع کر دیے تھے۔ کوئی یہودی اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ پر ایمان لائے تھے کہ نہیں لائے تھے؟ عیسائی اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ حضرت عیسیٰ کو اللہ کے نبی مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے، سارے کام کرتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر لعنت کر دی، اور کلمہ پڑھنے والوں پر لعنت ہو رہی ہے۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اللہ کے نبی کبھی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی ہمیشہ اللہ کی وحی کے مطابق بات کرتے تھے۔ تو جب وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود، اللہ اور اللہ کے نبی پر ایمان لانے کے باوجود اللہ کی لعنت کے مستحق ہو سکتے ہیں، تو آج کا کلمہ پڑھنے والا شخص وہی کام کرے گا تو اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہوگا۔ وہ یہ تو بڑی کیا کہتے ہیں پنجابی میں، کہانی ونڈ ہوگی نا، پھر تو کہانی ونڈ بھی، وہ غلط کام کرے تو اللہ لعنت کر دے، اور آج کا کلمہ پڑھنے والا وہی کام کرے تو اس پر رحمتیں نازل ہوں اللہ کی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے اصول ایک ہے، اللہ نے قاعدے طے کر دیے ہیں، ضابطے بنا دیے ہیں، تو اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے کائنات بنانے میں، کائنات کا نظام چلانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ نے سارے اختیارات اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، کوئی اختیار کسی کو دیا ہی نہیں ہے، اور اللہ کے سوا جن کو مدد کے لیے پکارا جاتا رہا ہے یا جن کو پکارا جاتا ہے آج بھی، اللہ قرآن کے اندر کیا کہتا ہے؟ ما یملکون من قطمیر، وہ ایک داغے کے بھی مالک نہیں۔ داغا، قطمیر کیا چیز ہے؟ قطمیر کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید نے اس کو واضح کی ہے۔ یہ کھجور کی گٹھلی ہے نا، کھجور کی گٹھلی کے بارے میں اس کے متعلق قرآن میں 3 جگہ پر 3 مختلف باتیں آئی ہیں۔ ان میں سے ایک فتیل کا لفظ ہے، ایک قطمیر کا لفظ ہے، ایک نقیر کا لفظ ہے۔ وہ ایک کھجور کی گٹھلی کے اوپر چھوٹا سا باریک سا غلاف ہوتا ہے، چھوٹا سا پتلا سا کھجور نکالتے ہیں تو کھجور کے گودے اور گٹھلی کے درمیان میں ایک چھوٹا سا باریک سا پردہ ہوتا ہے، اسے قطمیر کہتے ہیں، وہ غلاف کھجور کی گٹھلی کا۔ فرمایا اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے وہ اس غلاف اور اس پردے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ جن سے وہ رزق مانگتے ہیں، کائنات پوری کے رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اللہ نے کسی کو دیے ہی نہیں ہیں۔ سارے رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، ہر چیز اللہ کے پاس ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کائنات کی ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہم اتارتے ہیں ایک ضرورت کے مطابق۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور پھر بندگی کے اندر، عبادت کے اندر بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے سوا جو اوروں کو پوجا اور پکارا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ ان کو شریک بنایا جاتا ہے۔ جو بات مکے کے مشرک کہتے تھے کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم
ان سے کچھ نہیں مانگتے، ان کے ذریعے سے، ان کے واسطے سے، ان کے راستے سے ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہ اللہ تک بڑی بات پہنچاتے ہیں۔ کیا وہی بات آج کے کلمہ پڑھنے والے لوگ نہیں کہتے؟ قبروں پر اور ڈھیریوں پر سجدے کرنے والے، پیشانیاں جھکانے والے، ماتھے رگڑنے والے، وہاں نظر و نیاز لے کے جانے والے، کیا یہ بات نہیں کہتے؟ وہ یہی بات کہتے ہیں کہ نہیں جی، یہ آگے پہنچا دیتے ہیں۔ کس طرح کی عجیب عجیب باتیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور کے بارے میں کیسی بدگمانی ہے، قرآن نے اس کی نفی کی ہے۔ اللہ کے بارے میں بدگمانی ہے، اور یہ بدگمانی اللہ کے بارے میں قیامت کے دن کھلے گی۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ تم اللہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہ تم نے اللہ کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں اور طرح طرح کے توہمات پال رکھے تھے۔ وہ کیا بدگمانی ہے؟ کہتے ہیں جی ساڈی سندا نہیں تے ندی موڑدا نہیں، ہماری سنتا نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور قرآن میں اللہ یہ بات کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کوئی پکارنے والا پکارے، مجھے پکارے، میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ وہ خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ، حضرت عباس کے بیٹے رضی اللہ عنہما عبداللہ کو اپنے ساتھ سواری پر بیٹھے تھے، فرمایا میں تمہیں نوجوان، میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں، انہیں یاد رکھنا، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ یحفظ کا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا، جب تم اللہ کو مدد کے لیے پھر پکارو گے اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے تم۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو، اور جب بھی مدد کے لیے پکارنا ہو اللہ کو مدد کے لیے پکارو۔ اور فرمایا یاد رکھنا اگر کوئی جماعت، انسانوں کی کوئی ٹیم، حتیٰ کہ پوری خلقت تمہارے نفع کے لیے اکٹھی ہو جائے، متفق ہو جائے کہ ہم نے اس کو نفع پہنچانا ہے، تمہیں اس وقت تک کوئی نفع نہیں پہنچا سکیں گے جب تک اللہ نے مقدر نہ کیا ہو۔ اور پھر فرمایا اگر اسی طرح اللہ کی کوئی مخلوق یا ساری مخلوق تمہارے نقصان پر مجتمع ہو جائے، تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے متفق ہو جائے، ہم نے اس کا نقصان ہی کرنا ہے، فائدہ نہیں ہونے دینا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اگر اللہ نے وہ نقصان لکھا ہوا نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا یاد رکھو قلمیں خوش کر دی گئی ہیں فیصلوں والی، اور صحیفے لپیٹ دیے گئے ہیں فیصلے کر کے۔ تو گویا نفع اور نقصان ساری کائنات کا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اور مدد کے لیے پکارنا کس کو ہے؟ اللہ کو۔ مشکلوں اور مصیبتوں سے نکلنے کے لیے فریاد کس کے آگے کرنی ہے؟ اللہ کے آگے۔ اور اگر انسان کہیں پھنسا ہوا ہو، مدد کے لیے پکارنا کس کو ہے؟ صرف ایک اللہ کو پکارنا ہے۔ قرآن یہی بتاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، یہ قرآن جو ہے یہ ویسے ہر مسلمان یہ یقین رکھتا ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا، اسلام کا دعویٰ کرنے والا، کہ یہ قرآن اللہ نے قیامت تک کے لیے اتارا ہے، اور یہ ہدایت کی کتاب ہے، نصیحت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو بات بھی کہی ہے، کوئی قصہ بیان کیا ہے، پہلی امتوں میں سے کسی نبی کی کوئی بات سنائی ہے، تو وہ بے مقصد کوئی بات نہیں کی۔ اللہ بے مقصد کام اور باتیں نہیں کرتا۔ قرآن مجید کی کوئی ایک بات بھی اللہ نے بے مقصد نہیں بیان کی، اس کا مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے؟ انسانوں کو سمجھانا، انسانوں کو نصیحت کرنا، قیامت تک کے لوگوں کو ہدایت کرنا۔ تو نبیوں کے واقعات میں سے ایک حصہ نبیوں کی دعاؤں کا بھی ہے۔ نبی دعائیں کرتے رہے، اور نبی ہمیشہ دعا کرتے کس سے؟ اللہ سے دعا کرتے ڈائریکٹ۔ جہاں جو معاملہ پیش آیا، کوئی مشکل آ گئی ہے، کوئی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ حل کرنا ہے، نبی نے فوراً دعا کی، اور دعا کس سے کی؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ اور ابھی دیکھیں یہ مہینہ ربیع الاول کا شروع ہونے والا ہے، تو جگہ جگہ یہ گیت لگا دیے جائیں گے، یہ سلب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ نبیوں پر بہتان، قرآن مجید کی تعلیمات کی خلاف ورزی، کسی ایک نبی نے کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا۔
اور یہ ہمارے جاہل لوگ بیچارے ان پڑھ، ان کی جہالت سے یہ اس طرح کے علماء سو مزید فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی جہالت کے بنا پر ان کے دل و دماغوں میں جو چاہتا ہے انڈیلتے رہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہر نبی نے جب بھی پکارا صرف اللہ کو پکارا، براہ راست پکارا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے پکارا تو اللہ کو پکارا، سیدنا نوح نے پکارا تو اللہ نے پکارا، داؤد و سلیمان نے پکارا تو اللہ کو پکارا، موسیٰ و ہارون نے پکارا تو اللہ کو پکارا، زکریا و یحییٰ نے پکارا تو اللہ کو پکارا، جناب ایوب نے پکارا تو اللہ کو پکارا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تو اللہ کو پکارا۔ آپ کی کتنی بڑی سنت تھی، آپ جب بھی کوئی نعمت ملتی، کوئی خیر اللہ آپ کو عطا کرتا تو آپ فوراً خر ساجدا للہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ اور جب بھی کوئی پریشانی آتی، کان اذا حضر او امر فزع الى الصلاۃ، آپ فوراً نماز کا اہتمام کرتے اور لمبی نماز پڑھتے رہتے اس مشکل کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہتے، جب تک دل کو تسلی اور اطمینان نہ ہو جاتا تب تک نماز پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے۔ مصیبتوں میں اللہ کو پکارا اور خوشیوں میں اللہ کو پکارا۔ فتح مکہ سے بڑی خوشی شاید آپ کی زندگی میں کوئی نہ آئی ہو۔ آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی پیشانی مبارک سجدے کے انداز میں جھکی ہوئی ہے، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ دیکھیے فرق کتنا ہے، نکلے تھے تو چھپ چھپا کے اندھیروں کے اندر، رات کا وقت تھا کوئی دیکھ نہ لے، اب داخل ہو رہے ہیں تو صبح کا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ نکلے تھے ڈر خوف تھا، داخل ہو رہے ہیں ڈر خوف کوئی نہیں ہے۔ نکلے تھے اکیلے تھے، داخل ہو رہے ہیں 10,000 سے بڑا لشکر آپ کے ساتھ تھا، فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں۔ کتنی بڑی تبدیلی ہے۔ تو آج کوئی کام کر لے، آج کل بھی اخباروں میں آپ اشتہارات پڑھ رہے ہوں گے، حکومت کی یہ کارگزاری، حکومت کا یہ کارنامہ، یہ ہم نے فلاں پیٹرول سستا کر دیا، یہ بجلی کے نرخ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم بجلی درآمد کر رہے ہیں، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، فلاں بڑا سیاسی بیانات ہیں اور اپنا کریڈٹ حاصل کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی مبارک جھکائی ہوئی ہے اور کیا کہہ رہے ہیں داخل ہوتے ہوئے، وہ جو بات ہے مکے والوں سن لو، جس بات کی وجہ سے تم نے مجھے نکالا تھا۔ کیوں نکالا تھا جی؟ جرم کیا تھا آپ کا؟ کیا جرم تھا آپ کا؟ کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مکے والو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ہر طریقے سے، ہر انداز سے، ہر جگہ پر، ہر شخص کو، ہر موقع پر آپ نے لا الہ الا اللہ کی دعوت سنائی، مداہنت نہیں کی، کمزوری نہیں دکھائی۔ لا الہ الا اللہ کے معاملے کے اندر کوئی سستی، کوئی بڑے خطرناک موقع بھی آئے۔ وہ احد کے میدان میں نبی علیہ السلام زخمی ہے شدید اور کسی جگہ پر پناہ لیے ہوئے چھپے ہوئے، ابو سفیان نکلا ہے، پوچھ رہا ہے محمد ہے تم میں؟ آپ بھی موجود تھے، ابو بکر موجود تھے، عمر موجود تھے۔ محمد ہے؟ خاموشی، کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ ابو بکر ہے؟ چپ، بات نہیں کی۔ عمر ہے تمہارے اندر کہیں؟ خاموشی، کوئی بات۔ پھر اس نے جناب وہ لات و منات اور عزا حبل کی عزت کے نعرہ بلند کیا، کہنے لگا عزا کی جے، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا نامی دیوی موجود ہے جو ان مشکلوں میں ہماری مدد کرنے والی ہے، ہمیں غالب کرنے والی ہے، اور تمہارا کوئی عزا نہیں ہے۔ آپ پہلے مصلحت کی بنا پر چپ تھے، 3 سوال کیا آپ نے، اس نے 3، چپ، خاموشی۔ اور جب اللہ کی وحدانیت کا معاملہ آیا فرمایا عمر بولو، جواب دو، چپ نہیں رہنا، اب ساری مصلحتیں بالا طاق رکھ دو۔ اللہ کے نبی کیا کہوں میں؟ کیا کہو؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، ہمارا مددگار ہے، تمہارا وہ مالک اور مددگار نہیں ہے۔ توحید کے معاملے میں کوئی مداہنت نہیں آپ نے اختیار کی۔ وہاں بھی اس لیے نکالے گئے تھے، اب داخل ہو رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ مکہ والوں اسی وجہ سے نکالا تھا، سن لو لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔
پوری کائنات کا اللہ اکیلا الہ ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس نے اپنے وعدے پورے کر دیے، اس نے اپنے نبی سے اور ایمان والوں سے نصرت کے، مدد کے جو وعدے کیے تھے اس نے پورے کر دیے۔ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اور اسی نے اپنے بندے کی مدد کی۔ کون بندہ کون ہے؟ وہ بندہ کون ہے جی؟ عبد غلام بے دام، اللہ کا غلام ہمیشہ 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 اسی نے اپنی پیشانی جھکائی ہوئی ہے۔ اللہ کی غلامی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت یہ ہے، اللہ آپ کی پوری زندگی اللہ کی غلامی، اللہ کی عبدیت اور اللہ کی بندگی کی تصویر ہے۔ اسی نے اپنے عبد کی مدد کی، یعنی ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، دیکھو ہم 313 تھے، چھکے چھوڑا دیے، ہم 700 تھے، ہم نے یہ کر دیا، اور فلاں موقع پر ہم نے یہ کر دیا۔ نہیں نہیں، نصر عبدہ، اسی نے اپنے بندے کی مدد کی تھی۔ وہزم الاحزاب وحدہ، اس اکیلے نے سارے اسلام کے مخالف لشکروں کو شکست سے دوچار کیا تھا۔ تو کس کی خدائی کا، کس کی وحدانیت کا، کس کی الوہیت کا اعلان کر رہے ہیں؟ اللہ کی الوہیت کا۔ داخل ہوتے ہوئے بھی اس لیے نکالے گئے تھے، اور دوبارہ داخل ہوتے ہوئے کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اور اب اللہ نے قوت دی تھی آپ کو، پہلے نکل جانے پر مجبور کیا، اب بولتیاں بند ہو گئی۔ کیوں جی؟ کس نے بولتی بند کرائی؟ اللہ نے کرائی تھی۔ تو یہ وہ توحید ہے، یہ دعوت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں لے کر آئے تھے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اللہ کی ذات میں، نہ اللہ کی صفات میں، نہ کائنات کو بنانے میں، نہ چلانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کی عبادت کے اندر بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو نبیوں نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا، اللہ اکیلے کو پکارا۔ یہ قرآن میں اللہ نے نبیوں کی باتیں بتائی ہیں۔ بات ہم یہ کر رہے تھے، قرآن میں نبیوں کی دعائیں سکھائی بتائی ہیں۔ کیوں؟ ہمیں بتانے کے لیے کہ دعا کیسے کی جاتی ہے۔ دعا میں ہمیشہ اللہ ہی کو پکارنا ہے، اللہ کے سوا کسی سے دعائیں نہیں کرنی۔ جو شخص وہ باتیں بڑی بڑی جو انسان کے کلمے کو ختم کر دیتی ہیں، انسان کے اسلام کو مٹا دیتی ہیں، اور جن کی وجہ سے انسان اسلام کے دائرے میں نہیں رہتا، بڑے بڑے وہ کام وہ یاد کرنے والے، ان میں سے ایک صرف بتاتا ہوں۔ اللہ کے سوا کسی اور کو غائبانہ طور پر جب اسباب کی دنیا ختم ہو جائے، جب کسی کو انسان مدد کے لیے پکارتا ہے، یا اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے اپنا سر سجدے کے اندر رکھ دیتا ہے، کسی کے آگے اللہ کے سوا رکوع کرتا ہے، یہ وہ بڑے بڑے 2-3 کام ہیں جو انسان کے کلمے کو ختم کر دیتے ہیں اور انسان کے دین کو مٹا کے رکھ دیتے ہیں، اور اس شخص کے اسلام کا اللہ کا اعتبار کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ دیکھیں، یہ کلمہ گول، اور میں یہ بات میں نہیں کہہ رہا، ابھی پھر میں وہ دہراتا ہوں بات کو، کہ وہ زندگی کے آخری مرض میں بے ہوشیوں سے ہوش میں آتے ہوئے سید عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہود و نصارہ پر اللہ نے لعنت کر دی تھی۔ کیوں؟ انہوں نے نبیوں کی اور نیک لوگوں کی قبروں پر سجدے شروع کر دیے تھے۔ تو اللہ کی لعنت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان ہے وہ؟ اللہ کی لعنت کرنے کا مطلب کیا؟ وہ جنت میں جائے گا؟ اللہ کے لعنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1-2 سیکنڈ کی بات تھی؟ نہیں، جو لوگ اس جرم کے مرتکب تھے اور اسی جرم پر مر گئے، وہ لعنتی ہیں، ان کے دین کا، ان کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور آج لوگ جو قرآن نہیں پڑھتے لوگ، اور قرآن کی طرف آنے بھی نہیں دیا جاتا، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن مجید کی طرف آتے نہیں ہیں۔ میں یہ بات پورے یقین سے، وثوق سے کہتا ہوں، اور الحمدللہ پچھلے 15-16 سال سے یہ تجربہ ہو رہا ہے کہ کسی مسلک کی، کسی گروہ کی، کسی اور قسم کی چھاپ لگائے بغیر کوئی شخص مسلمان بن کر اس سے کہ میں مسلمان ہوں، یہ کتاب اللہ نے میرے لیے بھیجی ہے، خالی ذہن ہو کر اس کتاب کو پڑھے گا، وہ کبھی قبر پہ سجدہ نہیں کرے گا، وہ کبھی غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعائیں نہیں کرے گا، وہ کبھی کسی قبر کے نظر و نیاز نہیں کرے گا، قطع نظر وہ خیر چھوڑ دے کہ وہ اہل حدیث ہونے کا دعوے دار ہو، وہ وہابی ہونے کا دعوے دار ہو، وہ سنی ہو، وہ بریلوی ہو، وہ دیوبندی ہو، سہروردی، قادری، شافعی، امری، مالکی، کچھ بھی ہو، وہ یہ چھوڑ دے کہے کہ میں مسلمان ہوں۔
میں نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، یہ کتاب میرے لیے آئی ہے، خالی دماغ سے یہ کتاب پڑھے گا، یہ شرک والے سارے کام ختم ہو جائیں گے، یہ محکمہ اوقاف بھی ختم ہو جائے گا، جو قبروں کی ٹھیکیداری کر رہا ہے ختم ہو جائے گا یہ محکمہ سارا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے، ہم قرآن کی طرف آ جائیں، دین کی طرف آ جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رہنمائی کی طرف آ جائیں، ہماری قوم سے شرک نکل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔